السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے اس درس میں روزے کی فضیلت اور خصوصیات سے متعلق قرآن کریم میں جو آیات وارد ہیں ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کر کے ان سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اس کے طرف آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اور شرعی احکامات پر آپ اگر غور و فکر کریں گے اور شرعی علم کے بارے میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ علم ایک ایسا قیمتی جوہر ہے کہ جس کے پائے جانے کی وجہ سے انسان کے اندر تقویٰ بھی پایا جاتا ہے، یعنی جس بندے کے اندر جتنا علم ہوتا ہے اس قدر ہی وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ بغیر علم کے، بغیر قرآن حدیث کے علم کے کوئی شخص اللہ سے ڈر نہیں سکتا۔ اللہ سے ڈر صحیح معنوں میں وہی ڈرے گا جس کو قرآن اور حدیث کا صحیح علم ہوگا۔ اگر قرآن و حدیث کا صحیح علم نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا نہیں، صرف ڈھونگ رچنے کے علاوہ۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علماء ہی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو تقویٰ اور خوف و خشیت جس چیز سے پیدا ہوتا ہے وہ چیز علم ہے۔ علم کے بعد اگر کسی عمل سے، کسی چیز سے تقویٰ، طہارت اور خشیت الہی کوئی عمل اگر پیدا کرتا ہو تو وہ عمل ہے روزہ۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو کرنے کی وجہ سے، اس عمل کو اپنانے کی وجہ سے انسان کے اندر تقویٰ، خشیت، خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ ایسے ہی فرض کر دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیوں فرض کر دیا گیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ روزہ جب ہم رکھیں گے تو ہمارے اندر خود بخود برائی سے بچنے اور نیکی زیادہ سے زیادہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور ہم نیکی سے بچنے لگیں گے، نیکی سے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے لگیں گے اور گناہ سے زیادہ بچنے لگیں گے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے میں ہمارے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھنے ہی میں تمہارے لیے بھلائی اور بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے میں ہمارے لیے بھلائی ہے، ہمارے لیے بہتری ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کچھ اعمال، کچھ اوصاف گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اعمال سے متصف ہونے والے، ان اعمال کے کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم اور مغفرت تیار کر رکھا ہے۔ تو جن اعمال کی وجہ سے انسان مغفرت اور اجر عظیم کا حقدار بنتا ہے، انہی اعمال میں سے ایک عمل روزہ رکھنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے کہا والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والیاں عورتیں۔ پھر کچھ صفات بیان کرنے کے بعد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات سے متصف ہونے والوں کے لیے اجر عظیم اور مغفرت تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ روزہ ان اعمال میں سے ہے جن اعمال کی بنیاد پر انسان اجر عظیم اور مغفرت کا حقدار بنتا ہے۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. تو انہی مومن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا التائبون العابدون الحامدون السائحون. یہاں پہ السائحون سے مراد روزے رکھنے والے، اور اس میں جو صفات بیان کی گئی ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی خوب زیادہ حمد کرنے والے اور روزہ رکھنے والے. اس کے علاوہ اور بھی 2-4 صفات اللہ تعالیٰ گنانے کے بعد پھر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو بشارت دے دیجیے، جنت کی بشارت، خوشخبری سنائیے. تو اس سے معلوم ہوا اس آیت سے کہ روزہ رکھنا ان اعمال میں سے ہے جن اعمال کے بنیاد پر انسان مومن بندہ جنت کے خوشخبری پانے کا حقدار اور مستحق ہو جاتا ہے. اندازہ لگائیے کہ جنت کی خوشخبری بشارت کا مستحق ہو جائے. جن صفات کو اپنانے سے مومن بندہ، ان صفات میں سے ایک صفت ہے روزہ رکھنا بھی. اسی طرح ایک انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت اور فضیلت جن چیزوں کی بنیاد پر، جن اخلاق اور اعمال کی بنیاد پر شریعت نے دیا ہے، تو وہ اعمال اور وہ عادات، اخلاق، ان میں سے ایک روزہ رکھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں رضی اللہ عنہن کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں عطا کرے جو کہ مسلمات، مؤمنات، قانتات. تو اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو گناتے گناتے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سائحات. سائحات وہی السائحون کا مؤنث ہے کہ روزے رکھنے والیاں. تو روزے رکھنے والیاں عورت بہتر ہے ان عورت سے جو روزے رکھنے والیاں نہ ہوں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ روزہ رکھنا ان صفات میں سے ہے جن صفات کے بنیاد پر ایک انسان کو دوسرے انسان سے بہتر، اچھا اور زیادہ خیر و بھلائی کا ہم حقدار قرار دے سکتے ہیں. ایک دوسرے پر فوقیت اور ترجیح جن صفات کے بنیاد پر دیں گے ان میں سے ایک روزہ رکھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا. تو اس آیت میں سائحات روزے رکھنے والیاں عورتیں. اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ اور رمضان المبارک کے مہینہ جو آنے والا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آج کے اس درس میں ہمیں معلوم ہوا کہ روزہ کے ذریعے سے تقوی پیدا ہوتا ہے. روزہ ایک ایسا عمل ہے روزہ ان اعمال میں سے ہے جن اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جن کے کرنے والوں کے لیے مغفرت اور بے حساب اجر تیار کر رکھا ہے. روزہ ان اعمال میں سے ہے جن اعمال کو کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا دو. اور روزہ ان اعمال میں سے جن کے کرنے میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے. اسی طرح روزہ ان اخلاق اور اعمال میں سے ہے جن اعمال کی بنیاد پر ایک انسان کو دوسرے انسان پر ترجیح اور فوقیت دے دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب